پاکستان کا وہ پہلا جدید ترین نیشنل سپورٹ سٹی منصوبہ جس میں 14 کھیلوں کی بین الاقوامی معیار کی سہولتیں تھیں، جس سے ہمارے نوجوان کھلاڑی اولمپکس کی تیاری کرتے، مستقبل میں پاکستان اولمپئنز پیدا کرتا۔ وہ منصوبہ جو 90% مکمل تھا، اسے گزشتہ 3 سالوں میں بھوت بنگلہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ کرکٹ اسٹیڈیم جہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور ہمارے مایہ ناز ستارے، جن میں مصباح الحق، حفیظ اور شان آفریدی، اس کے علاوہ رزاق اور دیگر ٹاپ 22 پلیئرز، پاکستان کے سابق کپتان اور موجودہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی، جنہوں نے اس کرکٹ اسٹیڈیم میں نمائشی میچ کھیلا، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس اسٹیڈیم کا دورہ کریں۔ وہاں 4 فٹ گھاس اگی ہوئی ہے اور اس کو موہنجو داڑو کا کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف، کروڑوں روپے کا ایتھلیٹک ٹریک جو دنیا کا بین الاقوامی معیار کا اس سپورٹ سٹی کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا، وہ کریٹوں میں پڑا ضائع ہو گیا ہے۔ اس کی وارنٹی ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور ہم یہ بے بنیاد جھوٹے کیسز بھگت رہے ہیں۔ ان ریفرنسوں میں یہ الزام نہیں کہ کوئی مالی بدعنوانی کی ہے۔ 4 کتابیں ہیں ریفرنس کے، ان 4 کتابوں میں ایک سطر یہ نہیں ہے کہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے، کوئی رشوت لی ہے، کوئی کک بیک لی ہے، کوئی کمیشن لیا ہے۔ الزام کیا ہے کہ آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اسے بنایا ہے۔ اختیارات کس لیے ہوتے ہیں؟ اختیارات پبلک ویلفیئر کے منصوبوں کو بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس قسم کا یہ بھونڈا ریفرنس بنا ہے، اس قسم کے بھونڈے ریفرنس تو ہر ترقی کے اس منصوبے پر بنیں گے جسے ہم نے زمین پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ آپ نے منصوبے کو پش کیا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتلائے کہ منصوبے پش کیے بغیر کیسے مکمل ہوتے ہیں؟ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے منصوبے نہیں بنتے۔ اس حکومت کو اگر منصوبوں کو اس ریڈ ٹیپزم سے پش کر کے زمین پہ کھڑا کرنا نہیں آتا، تو دوسروں کو اگر یہ فن آتا ہے کہ ہم نے 5 سالوں میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنا دیں، ہم نے 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ توانائی کے منصوبے لگا دیے، ہم نے 5 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سی پیک کی سرمایہ کاری ملک میں کر کے دکھا دی، تو وہ آج ہمارا گناہ ہے۔ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو نیوٹرل گیئر سے نکال کے ٹاپ گیئر میں کیوں ڈالا؟ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی لگا نہیں، اتنا ترقیاتی بجٹ کبھی منصوبوں پر استعمال نہیں ہوا۔ آج ملک کا ہر شہری ہماری حکومت کی ترقی کے ثمر کھا رہا ہے۔ کراچی میں رہنے والا جب حیدرآباد موٹر وے پہ چڑھتا ہے، جب سندھ کے لوگ ملتان سکھر موٹر وے پہ چلتے ہیں، جب ساؤتھ پنجاب کے لوگ ملتان سکھر اور لاہور ملتان موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگ جب ہزارہ ایکسپریس وے اور موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ جب گوادر سے کوئٹہ آتے ہیں، گوادر سے خزدار رتو ڈیرو جاتے ہیں،
گلگت بلتستان کے عوام جب ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں جو ہماری حکومت نے بنائی، اسی طرح وہ مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان کو ملک سے جوڑنے جا رہا ہے، اسے بھی انہوں نے 3 سالوں سے التوا میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ بھی 90% مکمل ہے۔ اس سے بھی ساؤتھ خیبر پختونخوا میں ایک انقلاب آئے گا، جنوبی خیبر پختونخوا کے ضلع میں۔ تو یہ وہ پھل ہے ہماری ترقی کا جسے پاکستان کے عوام روزانہ دیکھتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے جو بلوچستان جاتے ہیں، جب وہ سٹیل برج سے گزرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ جب ایک مزدور، ایک کسان بجلی سے اپنا روزگار کماتا ہے، ایک بزنس مین، ایک تاجر بجلی سے کاروبار کرتا ہے، وہ مسلم لیگ نون کو یاد کرتا ہے۔ لیکن یہ اناڑی، یہ جاہل، یہ نالائق، یہ ناکام، جنہوں نے 3 سال میں دوبارہ ملک کو لوڈ شیڈنگ میں ڈال دیا ہے، جن سے کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ اور سٹی کا میٹرو بس کا منصوبہ 90% مکمل چھوڑ کر گئے ہیں ہم۔ 3 سال ہو گئے ہیں، مکمل نہیں ہو سکا۔ کراچی گرین لائن کا منصوبہ 90% مکمل چھوڑ گئے، آج تک ان نالائقوں سے مکمل نہیں ہو سکا۔ تو اپنی ناکامی کا حسد کرتے ہوئے جو لوگوں نے کامیاب منصوبے لگائے ہیں، انہیں جھوٹے مقدموں میں پھنسا کے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج آخر میں یہ ضرور کہوں گا، اس نالائق نااہل حکومت سے پاکستانی ریاست کا ڈھانچہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست بدترین پولرائزیشن میں جا کر دھکیل کر اسے برباد کیا جا رہا ہے، نفرتوں کی فصیلیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہماری معاشرت تباہ کی جا رہی ہے، غربت سے، بے روزگاری سے، ناہمواری سے۔ چند من پسند بڑے بڑے کاروبار اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، لیکن مزدور، کسان، محنت کش، غریب آدمی غربت کے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور ہماری سفارت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم چین کے ہیں یا ہم امریکہ کے ہیں۔ نہ ہم چین جوگے رہے، نہ ہم امریکہ جوگے رہے۔ آج پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے وہ ہیلی کاپٹرز جو ترکی سے پاکستان کو ملنے تھے، انہیں بلاک کر دیا ہے۔ کل خبر پڑی تھی کہ برطانیہ کے اندر پاکستان کے اکاؤنٹس براڈ شیٹ کے لیے دوبارہ فریز کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان ہے یا کوئی افریقہ کا تھرڈ ورلڈ کا 3rd درجے کا ملک؟ یہ 7ویں ایٹمی طاقت ہے جس کو دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ بھارت ہمارے سامنے سے کشمیر اچک کر لے گیا۔ ہمارے یہ نالائق نااہل حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں، چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم نے دنیا میں سوائے ایک تقریر کرنے کے جو ان کو آتا ہے، اس وزیر اعظم کو صرف 2 کام آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، اس سے تقریر کرا لیں یا پھر چندہ اکٹھا کر لیں، اور اگر اس سے آگے قدم کرنا ہے تو پھر ترجمانوں کا اجلاس بلا لینا ہے۔ کشمیر چلا گیا، ترجمانوں کا اجلاس۔ مہنگائی ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس۔ بے روزگاری ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس۔ ملک کے اندر لا قانونیت ہو گئی، ترجمانوں کا اجلاس۔ ملک میں بجلی کا بحران ہو گیا، ترجمانوں کا اجلاس۔ یہ ترجمانوں کی حکومت سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے پر زندہ ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنی تباہی آ چکی ہے۔ اسی لیے 26 مارچ کو پورے ملک سے اس حکومت سے نجات کے لیے قافلے روانہ ہوں گے۔ 26 مارچ کا لانگ مارچ آئین کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے، لوگوں کے ووٹ کی بالادستی کا لانگ مارچ ہے،
پاکستان کے عوام کے حقوق کا لانگ مارچ ہے اور پاکستان کے عوام کو اس مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت سے نجات دلانے کا لانگ مارچ ہے، اور اس میں پوری پی ڈی ایم ہی شرکت نہیں کرے گی۔ پاکستان کا ہر وہ نوجوان جو پاکستان کے مستقبل سے پیار کرتا ہے شرکت کرے گا، ہر وکیل شریک ہوگا، ہر مزدور شرکت کرے گا، ہر کسان شرکت کرے گا، ہر شہری شرکت کرے گا، خواتین شرکت کریں گی اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل حکومت کی جانب سے جو مولانا غفور حیدری کے ساتھ مذاکرہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو پیشکش کی گئی تھی، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیوائڈ کرنے کی دیکھیے کل کا دن بڑا اہم دن تھا۔ عمران نیازی کی منافقت، عمران نیازی کا دوغلا پن اور عمران نیازی کے جھوٹ کو اگر اب بھی کوئی انصافیاً اس پہ اعتماد رکھتا ہے کہ یہ لیڈر ہے تو پھر اس کو اپنے عقل کا معائنہ کرانا چاہیے۔ عمران نیازی نے کل ہر اس انصافین کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے جو نیا پاکستان کا خواب لے کے عمران خان کے پیچھے لگا تھا۔ پہلی مثال، 70 کروڑ روپے میں بلوچستان تحریک انصاف نے کہا کہ سینٹ کا ٹکٹ بیچا گیا ہے۔ 70 کروڑ میں اس ٹکٹ کے بیچنے کا عمران نیازی صاحب نے ڈرامہ کیا، اچھا میں ابھی ٹکٹ واپس لیتا ہوں، اور ہم نے عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لے لیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا جب پتہ چلا اس سے تو ہم نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا میرے 70 کروڑ واپس کرو۔ اچھا فکر نہ کرو، اپنا بندہ بٹھا دیتے ہیں، تم آزاد کھڑے ہو جاؤ، تمہیں جتا دیں گے، پھر بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ اور کل وہی 70 کروڑ میں بکنے والا ٹکٹ اسے آزاد جتا کے پی ٹی آئی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک ناک سیدھی پکڑی جاتی ہے اور ایک ناک الٹے ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ عمران صاحب آپ سیدھی ناک پکڑیں یا الٹی ناک پکڑیں، آپ نے کل تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کی جماعت نے 70 کروڑ میں بلوچستان کی سینٹ کا ٹکٹ بیچا ہے۔ دوسرا، آپ کہتے نہیں تھکتے تھے مولانا ڈیزل، مولانا ڈیزل، یہ جے یو آئی، وہ جے یو آئی، اور کل اگر وہ جے یو آئی آپ کے پینل میں آ جائے اور ڈپٹی چیئرمین کا ٹکٹ لے لے تو اس جے یو آئی سے اچھی جماعت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہی لوگ جن کو آپ کل تک چور ڈاکو کہتے تھے آج آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں تو ان سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی منافقت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میری ان تمام پاکستانیوں سے، نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جو عمران خان کی چکنی چپٹی باتیں سن کے، اس کی تقریریں سن کے ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، یہ عمران خان ایک دھوکہ ہے۔ عمران خان ایک کون مین ہے، اس کے پاس سوائے تقریر کرنے کے، جھوٹ بولنے کے اور چندہ اکٹھا کرنے کے کوئی چوتھا ہنر نہیں ہے۔ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ہم اس کو غربت میں، ہم اس کو بربادی میں جاتا نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان جیسے ایٹمی طاقت یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ یہاں پہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسیں، یہاں پہ نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں جرائم اور نشوں میں دھکیلے جائیں۔ ایک ایٹمی طاقت یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ملک کے اثاثوں کو باہر ضبط کر لیا جائے، جس کا دل چاہتا ہے یہاں چپت مار جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ادھر چپت مار جاتا ہے، چونکہ ہمارے نالائق حکمران ہیں۔ پاکستان کی ڈگنیٹی ہے، کسی میں ایسی جرت نہیں تھی۔ یہ بھارت میں مودی سرکار 5 سال تھی، مودی سرکار کو جرت نہیں تھی کشمیر پہ میلی نگاہ ڈال سکے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے 5 فون آئے امریکہ کے صدر کے، ہم نے 6 دھماکے کیے۔ کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ پاکستانی قوم اپنی آزادی کا فیصلہ کرنا جانتی ہے۔ پاکستان کو خوددار،
غیرت مند اور اہل حکمرانوں کی ضرورت ہے. ہم نے اگر اپنی معیشت نہیں بچائی تو یہ میزائل جن کے ہم روزانہ تجربے کرتے ہیں یہ میزائل ہمارے گلے کے پھندے بن جائیں گے. ہم ان میزائلوں کو نہیں بچا سکیں گے. اگر ہماری معیشت اسی طرح تباہ ہوتی رہی ہمارا ایٹمی پروگرام پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا جیسا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل گیا ہے. یہ وقت ہے پاکستانی قوم کے جاگنے کا. اس حکومت کو جو پاکستان کی سلامتی کو ڈبو رہی ہے گھر بھیجنے کا ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ 26 مارچ کو شروع ہونے والی لانگ مارچ میں شرکت کرے اور اس حکومت سے پاکستان کے لیے نجات حاصل کرے. بہت شکریہ. تھینک یو. I am Dr. Asmara, belong to Narwal. ماشاءاللہ. اور ایم بی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. ادھر میں ڈاکٹر ہوں سی ایم ایچ میں. کہاں پہ ہیں آپ لوگ ڈاکٹر؟ سی ایم ایچ ہاسپٹل. سی ایم ایچ میں. اور مجھے آپ کو دیکھا ہے بہت اچھا. ہم گچکر میں دیکھتے تھے. میں ایک سنیپ بھی لینا چاہوں گی. السلام علیکم جی. یہ میرے ہسبینڈ ہیں. آپ بنا آپ بھی آئے ساتھ. جی جی. اور میں نے آپ کو لکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور ادھر گھر ہے میرا. آپ ہاں